بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع۔ ہم نے پہلے درس میں یہ کہا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کی روشنی میں اجماع صحابہ و اجماع امت، تو اس پہلے درس میں ہم نے اجماع کی حقیقت بیان کیا تھا۔ اب اس دوسری درس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عقیدہ ختم نبوت پر جو اجماع ہوا تھا اس کے متعلق ہم بیان کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں یہ بات ہر تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک بڑی جماعت نے اس کی دعوی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا۔ اسلامی تاریخ کے دا خبرہ تواتر حد طرح سے دلے دیں چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے مسیلمہ کذاب دا یمامہ اسیدن کے دغ دروغجن پا دروغ باندے دا نبوت دعویٰ کڑے ہو او یو لوی جماعت یو لوی قبیلہ آئیزان پسے اڑاولے وا او هغه نه نبوت باندې حلف اخیستی و چې ما او پیغمبر منی نعوذ باللہ۔ ایک دفعہ مسیلمہ کذاب کا ایلچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ایلچی سفیر کو کہتے ہیں، سفیر کو، پیغام رساں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسیلمہ کذاب کے دعوے کے بارے میں پوچھا، تو ایلچی نے کہا کہ میں مسیلمہ کذاب کو اس کے تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہوں۔ یو سفیر رالو یو پیغام رسا رالو تو مسیلمہ کذاب لطرفنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوستے ہو کو دے سفیرنا چھے مسیلمہ کذاب تسمانی اغیوی زی طول دعوو سر پیغمبر بنم نعوذ باللہ۔ جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایلچی نہ ہوتا، یعنی اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ کچیرتا تا سفیر نویا کنا نو دی عقیدی دا وجنا دی خبری دا وجنا ما تسک قتل ولی میں خو دنیا پا قانون کے سفیر وجلے نشے، پیغام رسا وجلے نشے، دید وجہ نازدتا تا سا نوائے۔ کچھ عرصے بعد ایک صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس مسیلمہ کذاب کی ایلچی کو ایک مسجد میں دیکھا تو اس کو قتل کروا دیا۔ یو صحابی دین خبر نباد یو صحابی یو جماعت کے دے اولی دو وہ بلا موقع باندے نو توری رواقشتو واقع مسیلمہ کذاب اگا ایلچی اگا سکا مڑکو ولی مڑکو زکیہ مڑکو چپا دی وقت بندے ایلچی نو اگا وقت کہ خدا سفیر بن کے آیا تھا اور اس وقت سفیر نہیں تھا تو اس صحابی نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ نے مسیلمہ کا خط پڑھا اس کے دونوں ایلچیوں سے کہتے سنا تم دونوں مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان دونوں ایلچیوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ کذاب نے کہا ہے، یعنی ان کی تصدیق کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے روایت تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتا دو ایلچیان رالل دو کسان رالل علی ور شریف دو ایلچیان رالل یعنی دو سفیران رالل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتے دے مسیلمہ خط راو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفیران انہا تپوسو کو تاسو مسیلمہ کذاب متعلق سوائے دے کذاب دے دجال مسیلمہ متعلق تاسو سوائے چھ نبوت دعوی کردے دروغ جن اگے منگ داغی تصدیق کو یعنی سی منو نعوذ باللہ پیغمبر منو چلے سوائی بس منگ دا
هم دغه منو. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل اگر یہ نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہ کیے جائیں تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا. کچیر تدا دنیا پا قانون کے وے چھ سفیر قتل والے شے کنا اس دنیا قانون کے خدا چھ سفیر قتل والے نشے. کچیر دنیا پا قانون کے سفیر قتل وے نما بتا سو دوڑو سوال سرونا. مسلم کذاب کی الچی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا. تاسو مخکمه وی کنه یو صحابي جمعات کې مردار کا کنا هغه صحابي سو کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے پاس آ کر کہا کہ میرے اور کسی عرب کے بیچ کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہے. میں قبیلہ بنو حنیف کے ایک مسجد سے گزرا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسلمہ پر ایمان لے آئے ہیں. یہ سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا اور ان کے پاس لائے گئے تو انہوں نے ابن نواحہ کے علاوہ سب سے توبہ کرنے کو کہا اور ابن نواحہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا. آج تو ایلچی نہیں ہے, آج تو سفیر نہیں ہے. پھر انہوں نے قرظہ بن قعب کو حکم دیا تو انہوں نے بازار میں اس کی گردن مار دی. اس روایت میں کیا ہے, کس نے مار دی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ایلچی کا گردن بازار میں کس نے قتل کر دیا؟ قرظہ بن قعب. ایک صحابی اس سے کہا کہ آپ اس کو قتل کر دیں تو انہوں نے بازار میں اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جو شخص ابن نواحہ کو دیکھنا چاہے وہ بازار میں جا کر دیکھ لے, وہ مرا پڑا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ کہ وہ اس وقت سفیر نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعلق کیا کہا تھا؟ اگر تو سفیر نہ ہوتا اڑا دیتا. لہذا وہ اس وقت سفیر نہیں تھا, اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا. اور باقی جتنے لوگ تھے جو مسلمہ پر ایمان لائے تھے ان سے کیا کروایا؟ توبہ کروایا اور اس چیز کی توبہ کو قبول نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اگر تو ایلچی نہ ہو تو میں تو قتل کر دیتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بہت سی فتنوں نے سر اٹھایا جن میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا, لیکن جہاد کرنے سے پہلے اس پر بحث مباحثہ بھی ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے یا جہاد نہ کیا جائے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین متفق ہو گئے تو پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کله چې دنیا ته تشریف وړو کړ پردای او فرمایلا نو ډېری فتنې سر راوچت کا. هغه کې مشهور فتنه د منکرین زکات وو. هغه مونږ زکات نه ورکو. ٹھیک شو پیغمبر حضور پاک صلی الله علیه وسلم زکات ورکاو چا دنیا نه لاړو زکات نه ورکا. یا دا وې چې مونږ به خلیفۃ نه ورکو په خپل لاس په تقسیمو او هغه زمانہ کې باندې په خپل لاس نه تقسیمو چاته به ورکاو خلیفۃ او بیت المال تا بیا هغه بیت المال نه په غریبانو مسکینانو په تقسیمېدو. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه خلاف د جهاد اعلان وکړ. د صحابه کرامو بعض ورته فرمایل چې دا خو کلمه ګودي یعنی کلمه وایي او کلمه چې څوک وایي هغه خلاف جهاد جایز نه دی. نو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایل اللہ میں قسم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کے اگر بکری باندھنے کا رسی بھی اتنا بھی دیتا تھا زکات میں تو مجھے بھی دے گا اور میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. بہرحال بحث مباحثہ ہونے کے بعد جب سارے صحابہ کرام اس پر اتفاق کر لیا کہ منکرین زکات کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے تو ان کے خلاف جہاد کیا اور اس کو واپس زکات دینے پر مجبور کیا اور اس فتنے کو ختم کر دیا. یعنی صحابہ کرام اول سب بحث مباحثہ وکړل دا چې سدي وی کلمه ګودي سدي
او چې کله په دې باندې متفق شول چې نه دې د زکات د ورکړې نه انکار وکړو نو دې شول کافران شول، مرتد شول. څه شول؟ نو لہذا مرتد خلاف بیا جهاد کول څه دي؟ جائز دي. دا صحابه کرامو د دې جهاد د اعلان نمخ کې باس مباحثه وکړه. خو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمه کذاب خلاف جهاد اعلان وکړ چې د دروغجن نبوت دعوا کړې و، نو یو صحابي هم باس مباحثه ونه کړه. یعنی یو صحابي هم داسې ونه ویل چې دا نعوذ بالله کلمه ګودي سړي ته جهاد ولې کې، بلکې چې څنګه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړ چې دا مسلمه کذاب کے خلاف پسو جہاد بکو، دا فتنہ بختمو، نو ټول صحابه شو تیار شو، یعنی فوراً تیار شو، چا پکې اختلاف ونکا. نو گورخا لیکن جب مسلمه کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا حکم دیا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے. منکر زکات کے وقت کیا کہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ کلمہ گو ہے. لیکن جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیا ہے؟ کلمہ گو ہے. اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب یہ سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا حکم دیا اور اس کے جو پیروکار اس کو کفار سمجھا ہے اور یہ کافر ہے اور جھوٹے نبی پر ایمان لے آیا ہے، لہذا وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کلمے سے کوئی تعلق نہیں، تو کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا اور تمام صحابہ کرام تیار ہو کر مسیلمہ کذاب اور ان کے پیروکاروں کے خلاف یمامہ کے میدان پر زبردست قسم کا جہاد کیا. اور مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ صرف اس کا دعوی نبوت تھا. کیا تھا؟ مسیلمہ صدا وجہ قتل کا چیتا پر دروغ ہمارے نبوت دعویٰ کرے گا. کیونکہ ابن خلدون کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کی دوسری گناؤنی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد ہوا، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب سب سے پہلا متفقہ اجماع کیا وہ عقیدہ ختم نبوت پر کیا کہ جو بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس کو مانے وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. واجب اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہذا قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح مسیلمہ کذاب کافر تھا، اس کے ماننے والے کافر تھے، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی ملعون وہ بھی کافر تھا اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے نماز پڑھے، آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے، آپ کے سامنے کوئی اور نیک عمل کرے تو اس سے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے. کئیو قادیانے تب مخامخ منزول کئی یا تلاوت کئی نو پدی عمل سربدے مسلمان نگڑلے کی گی والے چھتا عقیدہ ختم نبوت نشتہ دے. اور دویم خبر دا چھ قادیانی 1984 یعنی 1984 امتناع قادیانیت آرڈیننس، اس کے تحت کوئی بھی قادیانی اس شعائر اسلام میں سے کوئی اسلام کا
نشانی استعمال نہیں کر سکتا، یعنی قادیانی نماز نہیں پڑھ سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، آذان نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، یعنی جس چیز سے بندے کو مسلمان سمجھا جا سکتا ہے وہ قادیانی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی قادیانی یہ حرکت کرے گا تو اس قانون کے تحت اس کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ لہذا قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔